سجدہ شکر پارٹ 7۔ کالج سے آ کر نمل کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گئی، پھر منہ دھو کر نیچے آئی تو ہال میں بکھری جی کو لبھاتی خوشبو سے وہ کچن میں آ گئی۔ زجاجہ بیگم چولہے کے سامنے کھڑی کچھ بنا رہی تھیں۔ ان کے پاس پڑے سیٹ کے برتن دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ماما آج کوئی دعوت پہ آ رہا ہے؟ نمل نے ٹوکری سے دھلی ہوئی گاجر اٹھائی اور شیلف پہ ماما کے پاس بیٹھ کر کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آپ کے بابا نے کال کر کے بتایا کہ شام میں آپ کے تایا آ رہے ہیں، مرتاب بھی ساتھ ہی ہوگا، تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ بنا لوں کیونکہ وہ ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ زجاجہ بیگم اپنی دھن میں کام کرتے ہوئے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ مرتاب کا نام سن کر اس کا بنا بنایا موڈ سب خاک میں مل گیا۔ وہ مغرور تھا، فلرٹی تھا، اس کے باوجود اسے اس کی شکل سے چڑ نہ تھی، لیکن وہ باتیں ایسی عجیب کرتا تھا، اگلے کو ہرٹ کرنے والی، اگلے کو اس کی اوقات یاد دلانے والی۔ اس میں اس کا قصور نہ تھا، پیسے کی چمک اور اس کی چارمنگ پرسنالٹی نے اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کیا کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے باؤلز کے ڈھکن اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پلاؤ بنا رہی ہوں، ساتھ وائٹ چکن کباب بنا کے رکھ دی ہیں اور میٹھے میں کسٹرڈ بنا دیا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ جانے من اگر اس ناچیز کے لائق کوئی کام ہو تو بتا دے، بندی حاضر ہے۔ اس نے ماما کے نرم گال کھینچے۔ جی بہت شکریہ، آپ کے تکلف اور مہربانی کا میں سب سنبھال لوں گی۔ بدستور وہ بھی مسکرائیں۔ مجھ نکمی کو ویسے بھی کون سا کچھ آتا ہے جو میں نے کر بھی دینا تھا، بس میں تو آپ سے پوچھ کر اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے معصوم سی شکل بنائی۔ زجاجہ بیگم قہقہا لگا کر ہنسی۔ پاگل کہیں کی، تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ فریج کی طرف جاتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ ایک کپ چائے، تھوڑے سے بسکٹ، بس میں انہی پہ گزارا کر لوں گی۔ ہاں رہ جاؤ تم معصوم، چائے بنا دیتی ہوں، باقی بسکٹس اور سنیکس آپ پلیٹ میں خود نکال لیں۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ وہ چائے، سنیکس اور بسکٹ لے کر ہال میں آ گئی اور ٹی وی آن کر لیا۔ شام کے 7 بجے آفس سے واپسی پہ تایا اور مرتاب بابا کے ساتھ آ گئے۔ کچھ دیر تک وہ روم سے باہر ہی نہ نکلی، پھر ماما کے بلانے پہ اسے نیچے آنا پڑا۔ نمل نے ماما کے ساتھ مل کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگوایا اور اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈال کر وہ ماما کے روم میں چلی آئی۔ اسی روم میں سب کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے وہ رمشا کی منگنی کی باتیں کر رہے تھے، اب ملک کے سیاسی حالات زیر بحث تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں کے درمیان ہوں ہاں کے علاوہ مرتاب کی بالکل آواز نہیں آئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ نمل برتن اٹھانے لگ گئی، زجاجہ بیگم ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ واجد صاحب نے مرتاب کو بھیجا کہ زجاجہ بیگم کو بلا کر لاؤ۔ وہ چچی کو پیغام دے کر پلٹا، اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی نمل پہ پڑی۔ وہ بنا کوئی بات کیے ایک ناگوار نگاہ اس پہ ڈالے کچن میں آ گئی۔ مجھے آپ کی تایا نے بلایا ہے۔ نمل ایسا کرنا، آپ چائے ڈال کے لے آنا، وہ کہہ کر چلی گئی۔ بات کی تہمید باندھتے ہوئے واجد صاحب نے کہنا شروع کیا، بھابھی میں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کی موجودگی میں ہو۔ دراصل میں آج ایک خاص وجہ سے آیا ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کے لیے مجھے آپ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ یہی سمجھ لیں کہ کچھ مانگنے ہی آیا ہوں۔ شاہ نواز کی تشویش پڑی۔ بھائی آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیں، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم لازمی تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، مرتاب کا سارا بزنس لندن میں ہے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً کچھ دن ہی رک سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لندن جانے سے پہلے اس کی شادی کر دوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شاہ نواز نے شادی کا سن کر سکون کا سانس لیا۔ شاہ زجاجہ، میں مرتاب کے لیے نمل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، انہوں نے آخر جھجکتے ہوئے بول ہی دیا، اور یہ بات سن کر وہاں بیٹھے ہر شخص کا رنگ اڑ چکا تھا، ایسے جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ سب سے بڑا دھچکا مرتاب کو لگا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ تبھی نمل چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی اور سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر حیران ہوئی۔ فکر، حیرانی، پریشانی، لیکن سب سے زیادہ دکھ، سب کچھ ہی تو تھا اس کے ماما اور بابا کی آنکھوں میں۔ وہ چائے دے کر پلٹی۔ یہ ان سب کو کیا ہوا؟ کون سا سانپ سونگ گیا تھا جو ایسے خاموشی سے مجھے گھور رہے تھے؟ وہ باتوں کو اگنور کرتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ زجاجہ بیگم تو کچھ لمحے تک بول ہی نہ پائیں، اور جب بولی تو شاہ نواز نے ان کی آواز میں لرزش محسوس کی۔ بھائی صاحب، ابھی نمل نے پڑھنا ہے، اس کا اسپیشلائزیشن رہتا ہے، وہ قطعاً اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ شاہ نواز تم کیا کہتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم میری بات کو موڑو گے نہیں۔ واجد صاحب نے زجاجہ کی بات سن کر رخ شاہ کی طرف کر کے مجھے مخاطب کیا۔ بھائی زجاجہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم نے نمل کی تو دور کی بات امان کی شادی کا نہیں سوچا، اور آپ کچھ دن تک شادی کا کہہ رہے ہیں۔ شاہ کے ماتھے کے بل بڑے۔ دیکھو شاہ، 1-2 ہفتے تک نمل کا سیمسٹر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے اس نے لندن ہی تو جانا ہے۔ وہ وہاں اکیلی رہے گی تو یہاں تم بھی فکر مند رہو گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے مرتاب کے ساتھ رخصت کر کے اس کے سپرد کر کے بھیجو۔ آج یا کل تو تمہیں اسے رخصت تو کرنا ہی ہے۔ بھائی آپ کی ساری باتیں بجا، لیکن نمل ہرگز یہ بات نہیں مانے گی، انہوں نے بے بسی ظاہر کی۔
نمل سمجھدار ہے، اسے تم سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی، مان جائے گی۔ انہوں نے شاہ نواز کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر ہمت بندھائی۔ زجاجہ بیگم ابھی بھی خاموش بیٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو فیصلہ کر کے آگاہ کرتا ہوں۔ شاہ نواز نے حامی بھری۔ میں توقع کرتا ہوں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ شاہ نواز مسکرا بھی نہ پائے۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھ گئے۔ شاہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ زجاجہ بیگم وہیں بیٹھی رہیں۔ تایا کو جاتا دیکھ کر نمل نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی مرتاب نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ ماما ریمشا مرتاب کی آواز سن کر ہال میں چلے آئے۔ بابا، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں۔ اس نے باپ کو آنکھیں دکھائیں۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تم سے تو لاکھ درجے اچھی اور فرما بردار ہے۔ خاک فرما بردار ہے، آپ نہیں جانتے وہ اور شہیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تم پھر بھی اسی سے شادی کرو گے۔ مجھے نہیں اس پر بد کردار لڑکی سے شادی کرنی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ واجد صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تم نے تو اپنی پاک بازی کے جھنڈے لگائے ہیں نا؟ یاد رکھو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم منع کیسے کرتے ہو۔ شادی تو تم اسی سے کرو گے، چاہے کوئی زلزلہ آئے یا طوفان۔ وہ انگلی اٹھائے دھمکی دے کر چلے گئے۔ آپ بھی بول لیں، میں برا ہوں، کمینہ ہوں، بد کردار ہوں۔ وہ اب ماما سے مخاطب تھا۔ مرتاب بیٹا، ماما پکارتی رہ گئی۔ وہ غصے سے پیر بڑبڑاتا پیر پٹکتا باہر چلا گیا۔ شاہ نواز ڈرائنگ روم میں واپس آئے تو زجاجہ بیگم سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ زجاجہ بیگم اٹھی اور ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ، میں نے کبھی کسی معاملے میں آپ سے ضد نہیں کی، لیکن نمل وہ میری جان ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ شاہ، آپ اسے مجھ سے دور نہ کریں، میں نہیں جی پاؤں گی، پلیز۔ سر ان کے گھٹنوں پہ رکھے وہ ہچکیاں لیے رو رہی تھی۔ شاہ کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہ تھا۔ ان کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ صرف وہ جانتے تھے۔ زجاجہ خود کو سنبھالو، نمل ہمارے پاس ہی ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ 2 دن بعد نمل کی سالگرہ ہے، تب تک تم بات مت کرنا اس بارے میں۔ نمل سے میں خود بات کروں گا، روبدار آواز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ نمل صبح کالج کے لیے ریڈی ہو کر نیچے آئی تو ہال میں خاموشی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماما اور بابا ہی تھے۔ بھائی یا تو سو رہا ہے یا صبح کی سیر کے لیے نکلا ہے۔ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے موبائل پہ ہمنا کو کچھ ٹیکسٹ کر رہی تھی۔ موبائل رکھنے پہ اسے ماحول میں تناؤ کا اندازہ ہوا۔ اس نے بہت جائزہ لیا۔ ماما سر جھکائے چائے میں چمچ ہلا رہی تھیں، جبکہ بابا اخبار منہ کے آگے کیے بیٹھے تھے۔ شاید ان دونوں کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ نمل ان کے پاس بیٹھی ہے۔ اب وہ کیا پوچھ بھی لیتی تو کون سا انہوں نے بتا دینا تھا۔ ماما، نمل نے دبی آواز میں پکارا۔ جی؟ انہوں نے جھکا سر اٹھایا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کی سرخ بسا درد دیکھ کر اس کا اندر کرچی کرچی ہو گیا۔ چائے کے میٹھے گھونٹ نے اندر تک حلق کڑوا کر دیا۔ ماما، واپسی پہ ڈرائیور کے ساتھ ہمنا کی طرف جانا ہے، اس لیے آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ وہ جواباً زبردستی مسکرائیں۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ وہ یہ ضرور سمجھ گئی کہ تایا کی موجودگی میں کوئی بات ہوئی ہے جو ماما اور بابا خاموش ہیں۔ جلدی یا بدیر معلوم ہو ہی جائے گا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر کالج کے لیے نکل آئی۔ بابا کب تک پاکستان جا رہے ہیں؟ اسلان نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بابا سے پوچھا، جو حال میں بیٹھے اپنے پاؤں پہ کچھ لگا رہے تھے۔ پرسوں شام کی فلائٹ ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ انہوں نے جھکا چہرہ اٹھایا۔ لیکچرز کے سلسلے میں مجھے پاکستان جانا ہے۔ اسلام آباد کے ایک کالج نے مجھے لیکچر کی آفر کی ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ہی چکر لگاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے متانت سے پوچھا۔ پاکستان کا نام سنتے ہی گوہر اپنے روم سے بھاگتی ہوئی آئی۔ بھائی، آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ جی، جا رہا ہوں بابا کے ساتھ۔ کیوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ ہاں، ملتان کا حلوہ، ایک سندھی ڈریس، ایک پنجابی ڈریس، ایک عبایا، ایک۔ وہ اپنی لمبی لسٹ کو ذہن میں لاتے ہوئے سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ یار بس بھی کرو، تم نے اتنی چیزوں کی یہاں دکان ڈالنی ہے؟ نہیں بھائی، پاکستانی ڈراموں میں جو وہ ڈریس پہنتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تم لسٹ بنا کے بابا کو دے دو، یہ فری ہی ہوں گے، آسانی سے لے لیں گے، مجھے تو وہاں بہت سے کام ہیں۔ اذلان نے سر کھجایا۔ بھائی، پاپا کا ٹیسٹ بہت خراب ہے، انہیں بس اپنی ہی محترمہ شیریں کے لیے ہی کپڑے پسند کرنے آتے ہیں، میرے لیے تو ہمیشہ اتنے کھلے عجیب و غریب ڈریسز لے کے آتے ہیں۔ گوہر نے منہ بنایا۔ بابا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ وہ کچھ وہ سر ہلاتی مسکرائی۔ بھائی، تمہارے پاکستان جانے کے بارے میں میرا خیال بہت نیک ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ دے دینا، میں ٹکٹ کروا دوں گا۔
अच्छा, मैं शाम में आकर आपको दे दूँगा। वो कप फोल्ड करता हुआ बाहर निकल गया। मर्ताब सारी रात घर वापस ना आया। वाजिद साहब को मालूम था वो हैदर की तरफ होगा, लेकिन उनकी परेशानी उस वक्त बढ़ी जब हैदर खुद मर्ताब से मिलने घर आया और मर्ताब को ना पाकर हैरान हुआ। वाजिद साहब इसे अपने साथ अलग रूम में ले गए और कल रात की सारी बातें इसे बताईं। सब सुनकर हैदर सकते के आलम में था। अंकल, मुझे भी आपके फैसले से इख्तलाफ है। आपने गलत किया। आपको एक दफ़ा मर्ताब से पूछ लेना चाहिए था। लंदन में उसके हज़ारों दोस्तें हैं, उसने कभी उन्हें सीरियस नहीं लिया। वो नमल को क्यों सीरियस लेगा? बेटा, दोस्तों की बात और होती है, हम सफ़र की बात और। ज़जाजा और शाह की तरबियत बहुत अच्छी है और मैं ऐसी बहू चाहता हूँ जो मर्ताब को कुछ गलत ना करने दे। इसलिए वो इस शादी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और ये भी कि नमल उसे ठीक कर देगी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की। अंकल, नमल मासूम है। आप कैसे मर्ताब के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं? ये फैसला मर्ताब के लिए बहुत बेहतर है, उन्होंने रौबदार आवाज़ में कहा। और नमल के लिए? अब आप खुद गर्ज बन रहे हैं। आप मर्ताब को अच्छे से जानते हैं। उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ आपसे छुपी नहीं हैं। फिर आप क्यों अपनी ही भतीजे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? हैदर की आवाज़ में शदीद गुस्सा था। मैं बात कर चुका हूँ, वो कहकर रूम से चले गए। हैदर का दिल किया वो जाकर नमल के घर वालों को मर्ताब के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। वो बेबसी से हाथ मलने के अलावा कुछ ना कर सका। नमल की बर्थडे की सारी तैयारियां शाहनवाज ने खुद मुकम्मल की थीं। पिछले 2 दिन इन दोनों के लिए किस कदर कठिन और दर्द भरे थे उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। आज इतवार था। वो सारा दिन इस बात का इंतज़ार करती रही कि कोई उसे विश करेगा, लेकिन ताज्जुब की बात थी, न उसके दोस्तों को उसका बर्थडे याद था और न घर में किसी को। उन सब की खामोशी से खाई जा रही थी। पिछले 2 दिन से मामा बाबा ने उससे बात तक ना की और अब विश ना करने पे वो तपी हुई थी। मोबाइल को गुस्से से ऑफ करके वो नीचे आ गई। बाबा अपने रूम में थे। वो इनकी तरफ गई। उन्होंने दरवाजे से ही टपट कर मोड़ दिया। पता नहीं बाबा ने उसे अपने रूम से में आने से मना क्यों किया था। यही सोचते हुए मामा को देखने किचन में आ गई, जो कि प्याज काटते हुए रो रही थी। ये आंसू आंख से बह रहे थे या दिल से, बस यही ना जान पाई। उसने हल्का सा खंकार मारा, लेकिन कोई जवाब ना था। वो वैसे ही काम में लगी थी। कितनी देर वो बेवजह गुस्से से हाल के चक्कर लगाती रही, फिर टांगों के थकने पे खुद ही रूम में आ गई। मैं सोने लगी हूँ, मुझे कोई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए उसने बुलंद आवाज़ में गुस्से से कहा। शाह को नमल की बात सुन के सुकून आया। मतलब था कि अब वो वाकई रूम से बाहर नहीं निकलेगी। उन्होंने जल्दी से अमान को कॉल करके डेकोरेशन वाले को बुला लिया और ज़जाजा बेगम नमल की पसंदीदा चीज़ें बनाने लग गई। नमल की दोस्तों को भी कॉल कर दी गई। तकरीबन 2 घंटे की खूब मेहनत के बाद सारा काम ख़त्म हो चुका था और अब सबको रेडी होना था। नमल, जल्दी आए, आपके बाबा लॉन में गिर गए हैं। ज़जाजा बेगम ने नीचे से आवाज़ लगाई। बाबा के गिरने का सुनकर वो झट से उठी और बिना जूते भागती हुई नीचे आई, लेकिन हॉल की सारी लाइट्स ऑफ थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सामने एलईडी की बड़ी सी स्क्रीन रोशन हुई। उसके बचपन की तस्वीरें, उसके पिछले बर्थडे की, उनकी आउटिंग्स की, जो एक फ़िल्म की तरह चल रही थी। माइक थामे उसे सामने बाबा नज़र आए। इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।